الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ العلق کی جہاں پہ اینڈنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ہم نے لاسٹ آیتیں سورۃ العلق کی پچھلے سیشن میں پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ میں پیچھے سے ایک ریوائنڈ کرا دیتا ہوں کہ ابو جہل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا حرم میں، یاد ہوگا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے میں کہا ہے کہ تم ایک نماز پڑھنے والے کو منع کرتے ہو، تم ایک شخص کو منع کر رہے ہو جو نماز پڑھ رہا ہے، کیا پتہ وہ راہ راست پہ ہو، کیا پتہ وہ اس پہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس شخص کو پکڑ کے کھینچیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ ابو جہل کی بات ہوئی اور جنرل اس میں لے رہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو نماز سے روکتا ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو ڈسکریج کرتا ہو نماز میں، چھوڑو یار نماز کیا، یہ کوئی بھی آپ کو دین کے کام سے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بھی کاؤنٹ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی مزے کی آیت تھی کہ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، کیونکہ ابو جہل کہتا تھا کہ تمہیں پتہ ہم تعداد میں کتنے ہیں، تم تو ابھی تھوڑے سے ہو، تمہارے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ ملے، ہم تو بہت تعداد میں۔ تو یہ وہی والی بات کہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، جسے میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ ہم جیسے نہیں بچپن میں کہا کرتے تھے کہ میں بھی اپنے دوستوں کو لے کے آ رہا ہوں، تم بھی دوستوں کو لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی کہا کہ عذاب کے فرشتوں کو بلائیں۔ پھر جہاں پہ سیشن اینڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ کیا عذاب کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پھر بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تو یس بھیجا۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی فوج آئی اور فرشتوں کی فوج نے آ کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ غزوہ بدر سے ایک رات پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے بدر کے میدان میں بتا دیا تھا کہ کل عتبہ کی لاش یہاں پڑی ہوگی، کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی، باقاعدہ بتا دیا تھا، اور اگلے دن وہیں پہ وہ لاشیں ملی اگلے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور لاسٹ آیت جو ہے وہ اس کی لاسٹ آیت ہے، سب سے زیادہ موٹیویشنل آیت، وہ آیت ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آیت پڑھی نا، یہ اپنی ذات میں اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ میرے بچے پریشان نہیں ہو، اس کو اگر ایسے پریشان نہیں ہو، لوگ دنیا کہتی رہے گی، دنیا تنگ کرتی رہے گی، جہاں تم سیدھے راستے پہ چلو گے تمہیں پیچھے کھینچتے رہیں گے، ہر بات پہ تمہیں جج کیا جائے گا، کبھی تمہاری شکل سے، کبھی تمہارے کپڑوں سے، کبھی تمہاری چیزوں سے، کبھی کسی کے آپ کہ کوئی کلین شیو بیٹھا ہے تو آپ اس کی ایمانیات کو نہ جج کریں، کوئی شلوار قمیض میں بیٹھا ہے تو اس کو مولوی نہ بنا دیں، کوئی داڑھی والا مولوی نہیں ہو سکتا اور کلین شیو برا آدمی نہیں ہو سکتا۔ یو کانٹ جج اینی ون۔ یہ سارے فزیکل اٹائرز ہیں جو کسی نے یوز کر لیا، کسی نے نہیں کیا۔ کلین شیو کے متقی پرہیزگار ایسے ملیں گے آپ کو جو بڑی داڑھی والے کرپٹ آدمی سے بہتر ہوں گے۔ یو ڈونٹ نو۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے کلین شیو برے، سارے داڑھی والے اچھے، نیور نو۔ تو یہ کھینچنے والے آپ کو ملیں گے بہت سارے، یہ آپ کو رستے میں جو نہیں کہتے روڑے اٹکانے والے لوگ بہت ملیں گے۔ جہاں آپ سیدھا کام کرنے جائیں گے نا، شیطان کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کسی کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو۔ یہ کنیکٹیوٹی کیا ہے، آج میں اسی پہ بات کرنے آیا ہوں کہ کنیکٹیوٹی کیا ہے کہ کسی کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو۔ بھائی بات نہ مانو اور زندگی گزارو ہو سکتا تھا، بھائی تم کسی کی بات نہ مانو اور اپنی نارمل لائف گزارتے رہو، بات نہ مانو اور اچھے کام کرتے رہو، بات نہ مانو اور کچھ اور بہت ساری چیزیں۔ سجدہ کرو، یہ کنیکٹیوٹی کیا ہے؟ سجدہ کرو سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا لا تطیعہ، کسی کی بات نہ مانو، لوگ تمہیں بہت تنگ کریں گے، یہ ابو جہل نہیں، ابو جہل سے زیادہ تمہیں لوگ تنگ کریں گے، سجدہ کرو۔ سجدے سے مطلب یہ کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر دو گے، جب تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دو گے، when you know from inside کہ اللہ is the only one، پھر تمہاری ذمہ داری کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ اللہ پہ۔ جہاں تم ہیرو بننا شروع کر دیتے ہو نا کہ میں اپنے مسئلے خود نمٹا لوں گا، I can do myself اور don't interrupt in my businesses، اور مجھے مشورے نہیں، ہم اکثر ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی آئے، مشکل آئے، کوئی مسئلے ہوں، لا تطیعہ واسجد واقترب۔ واقترب سے کیا مطلب؟ کسی کو پتہ ہے واقترب کی کیا میننگ ہو سکتی ہے؟ واقترب کیا ہو سکتی ہے؟ اردو سے ملتا جلتا ہے قربت۔ قربت، واقترب، قریب ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ اتنی بڑی ایک موٹیویشنل آیت ہے کہ جب آپ دیکھیں یہاں سے لے کے اس کے اسکول کے ایگزام سے لے کر ہمارے یہاں بزنس مبین تک لے کے ہم سب کی پریشانیاں ہوں گی، لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے, اس کا گیج ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس کی کسی کے پاس ویلتھ کی پریشانی ہوگی, کسی کے پاس ہیلتھ کی پریشانی ہوگی, کسی کو اولاد کی پریشانی, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ویری ان لائکلی ہو سکتا ہے کوئی ہیرو ہو. پریشانی تو سب کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ بتا دیا کہ پریشانی ہو تو وسجد وقترب, قریب ہو جاؤ اللہ کے پریشانی کے وقت. جنرلی کیا ہوتا ہے انکل, جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو ہم دو چیزیں ہوتی ہیں پریشانی میں. اگر کچھ پریشانی آ رہی ہیں تو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اوے ہو جاتے ہیں نماز اور دین سے نا, اوے ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی بالکل نا پریشان ہوں, آج کل بالکل ٹائم نہیں مل رہا, بالکل نا بہت زیادہ وہ ہو گیا, سو جاتا ہوں. تو عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ کی ایک بات کو میں بالکل مانتا ہوں کہ عجیب عجیب اس کی ریئیکشن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ میرے پریشان ہو, پرابلم ہے, اور اس وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرابلم دیکھیں کتنے لیول کی پرابلم ہوگی. کہا کہ میرے جب پریشانی ہو تو میرے قریب ہو جاؤ. ہماری ہم مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پریشانی میں, یا تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ نے یہ بھی دیکھے ہوں گے پریشانی آئے گی تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں, زیادہ جڑ جاتے ہیں, زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اب یہ دو لوگوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر پریشانی آئے اور آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو کیا ہے, یہ اللہ کا سخت عذاب آ رہا ہے آپ پر. اس سخت آپ پہ امتحان اور آپ کی پریشانی میں آپ کی کوئی ایسا ایکٹ آپ کر چکے ہیں جس کی آپ کو مار پڑ رہی ہے. اور اگر آپ کے پاس پریشانی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہی میری پریشانی نمٹانے والا ہے, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, صلاۃ و تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, آپ اور قریب ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ امتحان چل رہا ہے آپ کے اوپر اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرے ان مسائل کو حل کرنے والا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک آیت آخری جو ہم سمجھے کہ اس جو 15 سجدے ہیں قرآن کی جس میں ابھی بات کروں گا, 15 سجدوں کا آخری سجدہ ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ نے آخری سجدے میں دی موٹیویشنل بات کر دی. اگر کوئی اسے موٹیویشن لے تو نہ بھی لے, کلا لا تطیعہ واسجد واقترب, اس کا مطلب یہ کہ میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو سب سے بیسٹ ٹائم ہے جب میں پریشان ہوں, کوئی پرابلم فیل کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں, پریشانی کسی بھی لیول کی ہو. جب آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا, جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں, دیکھیں آپ کو کون سا امپلائی اچھا لگتا ہے, اگر آپ باس ہیں کسی کمپنی کے, آپ کو کون سا امپلائی اچھا لگتا ہے جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہو, جب آپ کو مانتا ہو کہ باس یو آر دا ون. وہ والے امپلائی اچھے لگتے ہیں نا جو ذرا زیادہ مسکا لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی وہ کہتا اچھا لگتا ہے بندہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میری تو ایبلٹی نہیں ہے, میں تو کر ہی نہیں سکتا. آپ کر سکتے ہیں ہر مسئلے. یہ نہ سوچے کہ بڑا مسئلہ آئے گا تو نمٹاؤں گا. میں اکثر بچوں میں یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز چاہیے نا, کوئی بھی, مطلب مجھے شاپ سے چاکلیٹ دلا دیں, اللہ سے بولو. اب وہ ٹیکنیکلی بچہ سوچے کہ اللہ سے کیا بولو, آپ گاڑی اسٹارٹ کریں, لے کے جائیں, دلائیں. یہ جب آپ وایا کر دیں گے نا, اپنی سینسز کو وایا کر دیں گے تو سینس ہی آ جائے گی کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, بیٹا اللہ تعالیٰ پیسے دے گا تو ابا جائیں گے تو دلائیں گے تو لائیں گے. تو یہ اتنا بلیو ڈال دیا کہ میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی چیز چاہیے میں تو نہیں کر سکتا, اللہ مجھے پیسے دیں گے تو میں کروں گا. اب وہ بچے کیا کرتے ہیں, اوکے نماز پڑھتے ہیں, 2 نفل حاجات پڑھتے ہیں, کرنا میں نہیں ہوتا ہے, لیکن بلیف سسٹم موڑ دیا, بلیف سسٹم ٹرن کر دیا. اب زندگی بھر ہوگا یہ کہ بلیف سسٹم یہ گھوم کے آئے گا کہ اللہ ہی ہمیں کچھ دینے والا ہے, ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو آیت ہے نا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے سورۃ العلق کی, کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. ہماری زندگیوں میں نا ہر چیز ہے سوائے ایک چیز کے. وہ کیا چیز ہے؟ موٹیویشن ہماری زندگی میں نہیں ہے. آج صبح سے لے کے آپ کو لاسٹ ٹائم نوید بھائی, لاسٹ ٹائم, یا آپ کو اسد بھائی, لاسٹ ٹائم کس نے, سوچ کے بتائے گا, لاسٹ ٹائم کس نے, مجھے سوچ کے بتائے گا, کس نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اسد ویل ڈن یار, ویری گڈ جاب, نوید ویل ڈن, ویری گڈ جاب یار, ویری گڈ, کیپ اٹ اپ. لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا؟ سوچنا پڑے گا آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ کو نکالنا پڑے گا یار لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا. ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو کمی ہے نا, موٹیویشن کی کمی ہے. لاسٹ ٹائم شاید آپ کی والدہ نے کبھی کہا ہوگا میرا بچہ بہت تو اچھا کام کر رہا ہے, پریشان نہ ہو, یہ نہ ہو. باپ تو ذرا در کم کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں کب کس نے ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا کہ ویل ڈن, ڈیڈ اے گریٹ جاب, کسی بھی بات پہ؟ خالی ہماری زندگی سے. ہماری زندگی کس نے آپ کے لیے لاسٹ ٹائم آج کہیں انٹر ہوئے اور آپ کے لیے تالیاں بجا کے کہا ہوگا کہ واہ 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 ماشاءاللہ اسد صاحب آ گئے یا داؤد صاحب آ گئے؟ ہوتا ہی نہیں ہماری زندگیوں میں. موٹیویشن سے خالی ہے. تبھی ہم موٹیویشن کا ایک اور شن ہے, وہ کیا ہے؟ اپوزٹ, ڈپریشن.
ڈپریشن. ہم جو ڈپریشن کی ڈیتھس ہوتی ہیں, پتہ ہوگا آپ کو ڈپریشن کی کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری موٹیویشن ختم ہو گئی ہے. کتنی دفعہ آپ کے گھر والوں نے, آپ کے بچوں نے آپ کو کہا ہوگا, اور یہاں کے بچے تو فارغ ہی, مطلب کتنی دفعہ کہا ہوگا کہ اب ڈیڈ یو آر ڈوئنگ امیزنگ, یا موم یو آر ڈوئنگ امیزنگ, یا کتنی دفعہ وائف نے کہا ہوگا کہ سنیں آپ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں. کون ہوتی ہے؟ ہاں وائف پر حسب کر رہے ہیں. کہتی ہیں کیا؟ کہتی ہیں؟ نہیں کہتی. ہاں مطلب کہ یہ چیز کی دیکھیں, لیکن یہ چیز کی نا ہمارے اندر نا بہت سخت کمی ہے کہ ہم بالکل بھی نا موٹیویشنل ہماری زندگی سے کمی ہے. تو یہ آیت میں اس کو نا ہمیشہ جب بھی پڑھاتا ہوں, میں اس کو بہت موٹیویشن لیتا ہوں کہ میرے بچے پریشان نہ ہو, کسی کی بات نہ مانو, کسی کی نہ سنو, سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. تو یہ ہے اس سورت کی اینڈنگ. ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 15 سجدے کون سے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کے لیے نکال کے ادھر رکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کے ہیں 15 سجدے. جی میری اپنی آبزرویشن اور جو سیکھنے والی چیزیں وہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ہم لوگ موٹیویشن ضرور ملتی ہے. ہم اس قسم کی کلاس میں پروگرام میں یہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز میں ہاں دیکھیں ایک چھوٹی سی بہت بڑی مثال نہیں, ایک موٹیویشن ہے. آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ آپ تھمز اپ کر دیتا. لیکن دیکھیں پتہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پتہ آپ کو یہ کیوں ہوتا ہے اسد بھائی, ہمارے ہم جو بنے ہیں نا, ہم 2 چیزوں سے مل کے بنے ہیں. کیا ہے 2 چیزیں؟ ہاں ہم زندہ جو ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں, روح اور جسم. روح اور جسم. ہم روح اور جسم کی وجہ سے ہیں. اب اس کا ملاپ سوچے گا, جسم کہاں سے ملا؟ اس دنیا سے ملا. یہیں پہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمیں یہ جسم ملا, ٹھیک ہے. یہ جسم ہمیں یہیں سے ملا, یہیں بڑا ہوگا اور یہیں چلا جائے گا. دوسرا جو حصہ ہے ہمارے جسم کا, وہ کہاں سے آیا؟ وہ اوپر سے آئی ہے اور اوپر ہی چلی جائے گی. جسم ہمارا یہاں کی چیزیں جانتا ہے, یہاں کا کھانا, یہاں کی ساری چیزیں. ہم جسم کی نشو و نما تو بہت زبردست کرتے ہیں, مجھے ذرا سی چوٹ نہ لگ جائے, درد ہو گیا, کھانا اچھا کھلانا ہے, کپڑا اچھا پہنا ہے. جسم کی نشو و نما تو بہت زبردست کرتے ہیں. جو دوسرا حصہ ہے وہ تو یہاں کو جانتی نہیں ہے. روح یہاں کو کسی کو نہیں جانتی, وہ تو اوپر سے آئی ہوئی ہے اور اس نے ایک سرٹن ٹائم کے لیے آئی ہے, واپس اللہ کے پاس. اللہ کا نور ہے نا ہمارے اندر, یہ جو روح ہے واپس چلے جانا ہے. وہ اس کی روح کی غذا کیا ہے؟ وہ ہمیں بچپن میں سمجھایا تھا, روح کی غذا موسیقی. روح کی غذا موسیقی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو ہم نے روح کی غذا کچھ اور سمجھا. ہماری روح جو ہے نا ایکسٹریملی بھوکی ہے, اور احادیث کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح کی غذا ہے اللہ کا جہاں پہ بات ہو رہی ہو, ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ روح کو اپنے پارٹنرز مل جاتے ہیں. کون پارٹنرز؟ اس وقت رائٹ ناؤ اس چھت سے اوپر آسمان تک فرشتوں نے کور کیا ہوا ہے. حدیث ہے کہ اس وقت اس گھر کو فرشتوں نے کور کیا ہوا ہے. تو روح جانتی ہے نا, فرشتوں کو ہیلو می اینڈ یو ٹوگیدر اپ دیر, ٹھیک ہے. تو یہ خوش ہوتی ہے, روح بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا, نوٹ نہیں کیا ہو تو کبھی فیل کیا ہو, فیل نہیں کیا ہو تو کبھی دیکھا ہو, اس سیشن میں اکثر لوگوں کی نا جاری ہوتی ہے, ہلکی ہلکی نیند ہلکی ہلکی آ رہی ہوتی ہے. کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ سکون کی وجہ سے. ان کی ٹائرڈنیس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی ہے, سکون کی وجہ سے. آپ کبھی نوٹ کریں, یہ والے سیشن جو ہوتے ہیں, میرے کی سیشن کی بات نہیں کر رہا, کہیں پہ بھی دین کا سیشن, دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو سکون ہوتا ہے, کام ہوتا ہے. آپ کی روح جو ہوتی ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے, ریلیکس ہو رہے. جیسے نماز میں آپ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں نا, ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو روح ہماری انتہائی بھوکی ہے, روح کو ہم اس کی غذا دے نہیں رہے. اب روح جب بھوکی ہوتی ہے تو روح کیا چاہتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, آپ اگر بھوکے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کھانا باہر اسٹریٹ سے ملے گا, فوڈ اسٹریٹ یا کہیں پہ مجھے ملے گا, اور آپ گھر میں بند ہیں, تو آپ کی کیا کوشش ہوگی کہ آپ کیا کریں؟ یہ بھی چاہ رہی ہے نکلوں میں نکلوں بس, یہ غلط باڈی میں ہوں, نکلوں. اس کی وجہ سے پلپٹیشن, ڈپریشن, ساری چیزیں ہو کے یہ چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں غلط بندے کے اندر پھنسی ہوئی ہوں, نکلو مجھے. اسی لیے ڈپریشنز, سوسائڈز اور حالات خراب اور یہ ساری چیزوں میں ہو کے نا بس وہ بندہ مر جاتا ہے. ینگ عمر کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. میں سڈن ڈیتھس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بس وہ روح بھی چاہتی ہے کہ میں بس نکلوں. اور کسی اچھے ایمان والے کے اندر نا روح خوش ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم ملے, مجھے تھوڑا سا اور اچھی بات ملے. تو ہم نے روح کو نا بڑا
یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم ان سیشنز میں آ کے نا ہم اپنی روح کو دوبارہ سے ری جنریٹ کریں, سکون فیل کریں, ورنہ آپ کو سکون اور جگہ تک نماز میں ملے گا یا دین میں ملے گا, کہیں اس کے علاوہ سکون نہیں ملے گا. جو سجدے کی بات تھی وہ میں نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا, اس میں باسط بھائی نے کچھ اپنی طرف سے ایڈ کی تھی بات, وہ یہ کہ یہ 15 سجدے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں. سب سے پہلا سجدہ آتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 میں, پھر سورۃ الرعد, الرعد جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 15, سورۃ النحل 50, سورۃ الاسراء جس کو کیا کہتے ہیں دوسرا, سورۃ الانبیاء بھی کہتے ہیں نا اس کو, 109, سورہ مریم میں, سورۃ الحج میں, سورۃ الحج میں 2 دفعہ آتا ہے, سورہ فرقان, سورۃ النمل, سورۃ السجدہ, سورۃ الصاد, سورۃ الفصلات اور سورۃ النجم میں. تو یہ 15 سجدے آپ کے آگے جو آپ سجدے آپ کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ سجدے والی آیت جب بھی آئے, میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ سجدے والی آیت اب جب میں نے پڑھی تو ہم سب پہ سجدہ فرض ہو گیا ہے یا واجب ہو گیا ہے یا سنت ہے. واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہے سر نہیں, تو پھر تو سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہے نہیں, سنت تو فرض کو, تو پھر فرض کیا فرق کیا ہے ان میں, تو واجب میں کیا فرق ہے, واجب اور سنت میں کیا فرق ہے. واجب کے سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اور واجب وہ ہے جس کی تلقین کی ہے کہ یہ وہ تو سنت موقدہ ہو گیا. سوچیں مجھے تو واجب کی جو حدیث ہے جہاں سے وہ پتہ چلا وہ اس کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, سوچے میں تو جنرل کسی پرٹیکولر حدیث کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جنرلی کیا ہوتا ہے. چلیں اس کنفیوژن کو بھی آج ختم کر لیتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا قرآن میں, جو اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات, لیکن اگر یہ کسی سے سجدہ مس ہو گیا تو گناہ نہیں ہے اس پہ. لیکن کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سجدہ کیا ہے, اور واجب وہ عمل ہوتا ہے جو ریگولر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, مطلب کہ جو واجبیت میں آ جاتا ہے, جو ریگولر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں. تو یہ آپ سجدے جو ہیں جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت اگر آپ نے سجدہ کرنا ہو تو آپ کو کیسے سجدہ کرنا ہوگا, کیسے بیٹھے بیٹھے کیسے سجدہ ہوگا. ہم نے سجدے کا کیا سنا, ہم نے سنا ہوا ہے آج تک کہ سجدہ جو ہوتا ہے وہ پراپر زمین پہ جا کے سجدہ ہوتا ہے, اور لوگ چھوڑتے ہیں ایک دم سے قرآن چھوڑ کے سجدہ کرتے ہیں. تو آپ لوگ بیٹھے بیٹھے سر نیچے کر کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں, اور سجدہ تلاوت کا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آپ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ کسی بھی ڈائریکشن میں. اس کے صرف فرض نماز کے لیے ڈائریکشن ضروری ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے بھی ڈائریکشن نہیں ہے, کیونکہ رب المشرقین و رب المغربین, اللہ تعالیٰ تو مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے, ہر طرف ہے اللہ تعالیٰ. تو صرف فرض نماز کے سجدے کے لیے, فرض نماز کے لیے قبلے کا تعین مسٹ ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ سجدے کے لیے, سجدہ تلاوت کے لیے آپ کہیں پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اور اس کا اگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً ہی کرنا ہے. اب آپ یاد کر لیں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ مغرب میں نماز میں ہم نے کر لیا تھا, تو آپ مغرب کی نماز کے بعد یا کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. بھول جائیں تو اس کی قضا نہیں ہے, اس سجدے کی قضا نہیں ہے کہ میرے بچپن سے کتنے چھوٹ گئے. ہاں 2-3 دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا اب میں جیسے ان سیشنز میں میں کوئی سورت پڑھ رہا ہوں اور وہ آپ بار بار سن رہے ہیں, تو آپ کے اوپر ملٹیپلائی ہوتے رہیں گے, وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. کیونکہ وہ جیسے اکثر بچے جب حفظ کر رہے ہوتے ہیں, یا جب میں حفظ کرا رہا ہوتا ہوں تو مجھے بار بار پڑھانا ہوتا ہے, بار بار وہ بچہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے کل لا. اب وہ یہ نہیں ہوگا وہ آج 150 سجدے ہو گئے, وہ سجدہ ایک ہی ہوگا کیونکہ وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ جنرل بات ہے, ٹھیک ہے.